حسين رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال رواه مسلم۔ سامعین باتمکین، آج میں آپ حضرات کے سامنے فتنہ دجال سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ تو دوستو، دجال کا فتنہ یہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت کے آنے تک اس سے بڑا نہ کوئی فتنہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت کے آنے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہ ہوگا۔ تو دوستو، یہ ایسا بڑا فتنہ ہے، اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر فتنہ ہے کہ ہر زمانے کے نبی نے اپنے اپنے امتوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا تھا اور اس فتنے سے ڈرایا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من نبی الا وقد انذر امتہ الاعور الکذاب، کہ کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امتوں کو کان دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ تو دوستوں، اس کی مزید تفصیل حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ ان کا واقعہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2942 میں نقل کیا گیا ہے۔ واقعہ لمبا ہے جس کا اختصار اور خلاصہ یہ ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جماعت سمندر کا سفر کر رہے تھے، تو سمندر میں طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا جس نے ہماری کشتی کو ساحل سمندر سے لگا دیا۔ تو جب ہم جزیرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے جو بالوں سے بالکل اٹا ہوا ہے اور بالوں سے بالکل ٹھپا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ تمہارا ناس ہو، تم ہو کون؟ تو اس نے ایک گرجے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس گرجے کی طرف چلو، وہاں ایک بندہ آپ لوگوں کی خبروں کا مشتاق ہے۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں گئے۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے عجیب و غریب قسم کا آدمی دیکھا، ویسا آدمی ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، جو چاروں طرف سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے ہم سے چند سوالات کیے۔ ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ پیسان جو شام میں ایک علاقہ ہے، وہاں کی کھجوروں کے درخت کے متعلق تھا کہ وہاں کی کھجوروں کے درختوں میں کھجور آتا ہے یا نہیں، پھل آتا ہے یا نہیں۔ تو حضرت تمیم داری نے جواب دیا کہ ہاں آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب وہاں پھل آنا بند ہو جائے گا۔ دوسرا سوال بحیرہ تبریہ جو شام میں ایک دریا ہے اس کے متعلق تھا کہ اس نے پوچھا کہ کیا اس میں پانی ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں پانی ہے، کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال زگر جو شام میں ایک علاقہ ہے وہاں کے چشمے کے متعلق تھا کہ اس چشمے میں پانی ہے، کہا ہاں وہ چشمے میں پانی ہے۔ پھر سوال کیا کیا وہاں کے لوگ اپنی کھیتیوں کو اسے سیراب کرتے ہیں؟ اس نے حضرت تمیم داری نے جواب دیا کہ ہاں سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھے کچھ حال نبی امی کا حال سناؤ۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں جنگ کی۔ کہا کہ کیا نتیجہ رہا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے ارد گرد کے علاقوں پر غالب آ گئے اور وہاں کے لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا کہ یہی ان لوگوں کے حق میں بہتر تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں اپنے متعلق تم کو بتلاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا کا سفر کروں گا اور دنیا کا ایک ایک گاؤں ایک ایک بستی میں گھوموں گا۔ کوئی گاؤں کوئی بستی نہیں ہوگی جہاں سے میرا گزرنا ہوگا۔ ہاں مکہ اور مدینہ وہ میرے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو میرے بھائیو عزیزو دوستو، یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ جب وہ نکلے گا تو یہودی اس کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ شیاطین کا ایک پورا گروہ ہوگا جو لوگوں سے کلام کریں گے۔ جب وہ بادل کو حکم دے گا تو بادل کو بارش برسائے گا، اور جب چاہے گا قحط پڑ جائے تو قحط پڑ جائے گا، اور جو اس کی خدائیت کا انکار کرے گا وہ اس کو ذبح کر کے ختم کر دے گا، پھر دوبارہ زندہ کر دے گا، اور جو اس کی خدائیت کو تسلیم کر لے گا وہ اس کو اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ منظر دیکھ کر کے بہت سارے لوگ اپنا ایمان بیچ بیٹھیں گے اور اس کی خدائیت کا
اقرار کر بیٹھیں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ بیان فرمایا تھا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسلم من فتنۃ الدجال۔ یہ فتنہ کب آئے گا، اس کی کیا علامتیں بیان کی گئی ہیں، تو سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا وہ کب نکلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عمارتیں مضبوط مستحکم بنائی جانے لگے اور عورتیں غیر شوہروں کے لیے زینت کرنے لگے۔ میں نے کہا جب ایسا ہونے لگے تو کب نکلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگے اور لوگ زنا وغیرہ گناہ کرنے میں لگ جائیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ جب ایسا ہونے لگے تو کب نکلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت نبیذ کے بجائے شراب کو حلال سمجھنے لگے اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنا کو نکاح کے بدلے حلال سمجھنے لگے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ یہ روایت الناسخ المنسوخ لابن شاہین صفحہ نمبر 227 کے اندر نقل کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، یہ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر، پوری سرزمین پر وہ 40 دن میں ایسا قہر برپا کرے گا کہ جو قہر نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ تو کان نے سنا ہوگا، نہ تو زمین نے وہ منظر دیکھا ہوگا، نہ تو آسمان نے وہ منظر دیکھا ہوگا۔ 40 دن کے اندر وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا اور بستی بستی میں جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سواری بھی ویسے ہی برق رفتاری والی سواری ہوگی۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے زمانے حال کے کچھ علماء نے اڑن تشتری جو یورپ کے بعض علاقوں میں اور ہندوستان میں بھی اور بغل کے ملک میں بھی بارہا دیکھی گئی ہے، اور جس کتاب سے میں نے یہ مضمون نقل کیا ہے اور جس کتاب سے میں نے اس چیز کو اٹھایا ہے، اس کتاب کے مصنف نے بھی اس کو 2 مرتبہ فضائے آسمانی میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو زمانے حال کے بعد علماء نے اڑن تشتری کو دجال کی سواری قرار دیا ہے، جس کو انگریزی میں UFO یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دور سے دیکھنے میں سفید چمکدار نظر آتی ہے، یہ اپنے جسم کو چھوٹا بڑا کر سکتی ہے۔ اس کے اندر سے عام طور پر سفید، نارنجی، نیلی رنگ کی شعاعیں پھوٹتی رہتی ہے۔ اس کی رفتار جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ 700 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ یہ افراد اور اشیاء کو دور سے اپنے اندر کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بجلی کے نظام کو جام کر سکتی ہے، نیز شعاعوں کے ذریعے بڑے بڑے جہازوں، طیاروں کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، یہ دجال کی سواری ہے، اور دجال کے فتنے کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئیں۔ تو وہ 40 دن کے اندر بڑا قہر برپا کرے گا، لیکن اب اس کا آخری وقت آ چکا ہوگا، اب وہ اپنے انجام کو بھی پہنچے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل ارض فلسطین میں باب لد کے پاس کریں گے۔ یہ علاقہ آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور وہ دروازہ بھی باب لد کے پاس، باب لد جو ایک دروازہ ہے، لد کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک دروازہ ہے، اسی دروازے کے پاس اس کا قتل ہوگا۔ اب جب بات آگئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس کے متعلق بھی کچھ باتیں آپ سنتے چلے۔ قرآن کریم نے خبر دی، پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم و تشدد کیا اور قتل کا منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دنیا میں آنے کی تفصیلات بہت ساری احادیث میں بیان فرمائی ہیں، جن کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ لیکن وہ دنیا میں آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ ہندوستان میں آئیں گے، سعودی عرب میں آئیں گے، دبئی میں آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ تو اس کے متعلق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن باب ذکر الدجال حدیث نمبر 2937 میں بیان فرمایا، جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینارہ ہے، اس مینارے کے پاس ان کا نزول ہوگا۔ یہ مینارہ پرانے شہر دمشق کے عین مشرق میں واقع ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا وہاں کا سفر ہوا اور انہوں نے وہ مینارہ دیکھا ہے۔ اس مینارے کے متعلق انہوں نے اپنے سفر نامے
انبیاء کی سرزمین صفحہ نمبر 106-7 میں لکھتے ہیں کہ وہاں کے مقامی ساتھیوں نے بتایا کہ غالب گمان یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی مینارے کے پاس نزول کریں گے۔ 7ویں صدی کے مشہور محدث و فقیہ اور صحیح مسلم کے عظیم شارح علامہ نووی رحمہ اللہ، جو شام کے باشندے ہیں اور دمشق میں ایک عرصہ تک رہے ہیں، وہ اس حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں یہ مینارہ آج بھی دمشق کے عین مشرق میں واقع ہے۔ اور 8ویں صدی کے مشہور مفسر و محدث فقیہ اور مورخ حافظ ابن کثیر، جو خاص دمشق کے رہنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام نزول کے بارے میں زیادہ مشہور یہی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزو و دوستو، یہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور اپنے اور ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔